دوستوں اداور سے میں ہوں طلعت گل۔ دوستوں آج جو میری ویڈیو ہے وہ پاکستان میں ہونے والے متواتر کچھ ایسے واقعات کے حوالے سے جو کہ اتنے اندوناک ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے بات کروں۔ میں اس حوالے سے پہلے بھی لکھتی رہی ہوں اور اب مجھے پھر ان واقعات پہ اور ان حادثات پہ لکھنا پڑ رہا ہے، اور آپ میرا جو چینل ہے پاور وائس آف لندن، اس پر آپ یہ ساری ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میری جو آج کی یہ ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے بے حس معاشرہ اور پاکستانی خواتین۔ مجھ سے آج اگر کوئی پوچھے کہ پاکستان کا مطلب کیا تو میں جھٹ کہوں گی ریپستان۔ یہ ایسا ریپستان ہے جو دن بدن خواتین کا قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ مجھ جیسے حساس انسان کے لیے ہر حادثہ ایک بہت جذباتی اور تکلیف دہ احساس ہوتا ہے، اور میں اس سے شدید متاثر ہوتی ہوں۔ مگر آج کل جس تواتر سے کچھ ایسے واقعات نظر عام پر آئے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک واقعے پہ لکھوں یا دوسرے پہ اپنا قلم اٹھاؤں۔ مگر ان سب واقعات میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے خواتین سے نفرت کا رویہ، اس کو انسان نہ سمجھنے کا رویہ، اس کو ایک شے یا ایک جنس یا برتنے کی چیز کا رویہ۔ یہ وہ رویہ ہے جو صدیوں سے ہمارے معاشرے کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ مردانہ حاکمیت اور خود مختاری نے خواتین کو صرف مردانہ حاکمیت اور ان کی خود مختاری نے خواتین کو صرف ایک جنس بنا دیا ہے، اور وہ مرد بھلے سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو یا خیبر پختونخوا کا ہو، وڈیرا ہو، جاگیردار یا سردار ہو، لاہور ماڈل ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ عائشہ کو بھموڑتا ہوا مالک اون ہو، یا کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں بیوی کو قتل کرنے والا 64 سالہ بوڑھا اصغر، یا کوئٹہ میں لیڈی ڈاکٹر مہنور پر تیزاب پھینکنے والا ہمایوں شاہ۔ پاکستان میں جب بھی خواتین پر ہونے والے مظالم کی بات کی جاتی ہے تو فوراً دلیل دی جاتی ہے کہ اسلام نے تو خواتین کو بہت حقوق دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر حقوق دیے ہیں تو وہ خواتین تک پہنچتے کیوں نہیں؟ آخر کیوں ہر چند دن بعد کسی بیٹی کی لاش غیرت کے نام پر گرتی ہے؟ کوئی معصوم بچی مالک کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی جاتی ہے؟ کیوں ایک ادھیڑ عمر عورت شوہر کی جنسی ضرورت پوری نہ کرنے کے بدلے میں قتل کر دی جاتی ہے؟ آج ہمارا معاشرہ زمانہ جاہلیت کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ فرسودہ روایات معاشرے کو دیمک زدہ اور غلیظ بنا رہی ہیں۔ یہاں بیٹیاں قتل ہو رہی ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ رشتے سے انکار پر بچیاں غیرت کے نام پہ مٹائی جا رہی ہیں، قتل ہو رہی ہیں۔ جہیز نہ لانے پر ان کو مارا جا رہا ہے۔ صرف شک کی بنیاد پر معمولی باتوں پر ان کی جان لے لی جاتی ہے۔ اور اب جیسے 2 دن پہلے یہ جو کوئٹہ میں ڈاکٹر مہنور پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ ہے، یہ صرف ایک حادثہ نہیں، پورے ملک کے منہ پر تماچا ہے۔ تیزاب گردی ایک ایسا سفاک عمل ہے جو متاثرہ شخص کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کی اندرونی اور بیرونی شخصیت، اس کی دماغی صحت اس غیر انسانی فعل سے بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ جرم اس بیمار ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جو خواتین کی خود مختاری، کامیابی اور معاشی آزادی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے والا یا کسی بھی عورت پر تیزاب پھینکنے والا وہ صرف ایک خاتون پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ علم، انسانیت اور معاشرتی اقدار پر بھی حملہ کرتا ہے۔ اگر ریاست اور معاشرہ اس جرم کے خلاف متحد ہو کے کھڑے نہ ہوئے تو کل کوئی اور
بیٹی، کوئی اور بہن اس بربریت کا نشانہ بن سکتی ہے۔ تیزاب سے جھلسنے والے چہرے شاید وقت کے ساتھ کسی حد تک بحال ہو بھی جائیں، مگر ایسے واقعات ایک قوم کے چہرے پر بدنما داغ چھوڑ جاتے ہیں اور انہیں مٹانے میں نسلیں لگ جاتی ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ ثقافتی طور پر پدرسری اور جنسی تعصب پر مبنی نظریات خواتین پر تشدد کا جواز فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مردانہ حاکمیت پر مبنی نظام، جس میں خدا کے بعد مرد کو مختار کل بنا دیا گیا ہے، یہ چیز ایسے نظریات کو پروان چڑھاتی ہے جو کہ مردانہ بالادستی کو جواز فراہم کرتا ہے۔ مذہبی اور تاریخی روایات کے سائے میں خواتین پر حق جتانا، ملکیت کا تصور قائم کرنا اور عورت کو سزا دینے کا حق جو دیا گیا ہے اس کو حق سمجھنا، خواتین کی حیثیت کو کنٹرول کرنے کا جواز فراہم کرتا ہے۔ کراچی میں جس طرح 4 بچوں کی ماں کو لوہے کے راڈ سے قتل کرنے والے بزرگ شوہر کو عوام جس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اور اس واقعے میں جس طرح کی میمز بنائی جا رہی ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم معاشرتی طور پر ایک بے حس قوم ہے، اور جو کہ صرف ہم ایک مردانہ حاکمیت پر یقین رکھنے والا معاشرہ ہے۔ یہاں یہ بات آپ بہت غور سے سنیے کہ اگر میاں بیوی باہمی رضامندی کے بغیر ہم بستری کریں تو مغربی قوانین کے تحت یہ جرم میریٹل ریپ کہلاتا ہے اور اس کے علیحدہ قوانین موجود ہیں، مگر پاکستان میں اس حوالے سے کوئی واضح قانون موجود نہیں۔ پاکستان اور اس جیسے دوسرے ممالک میں اگر نکاح ہو جائے تو بیوی کو شوہر کی ملکیت سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا کوئی قانون اس جبر کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان میں زنا اور زنا بالجبر کے واقعات جو ہے وہ معمول بنتے جا رہے ہیں۔ کہیں کوئی باپ یا بھائی بیٹی اور بہن کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں، تو کہیں بیوی شوہر کے ہاتھوں اجتماعی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسے کچھ واقعات رپورٹ بھی ہوتے ہیں، مگر جبری زنا اور جبری ہم بستری ایک ایسا فعل ہے جو اکثر کہیں درج نہیں ہوتا، اور ہو بھی کیسے۔ اگر خواتین اپنے حقوق کی بات کریں تو ان پر آوارہ، بے شرم، آزاد خیال اور نہ جانے کتنے گندے گندے القابات چپسا کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بستری کرتے وقت اس کی رضا کا نہ تو خیال رکھا جاتا ہے اور نہ ہی بچوں جیسے انتہائی اہم معاملے میں اس کی مرضی معلوم کی جاتی ہے۔ یعنی خواتین کو اپنے تولیدی عمل سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ سارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ معاشرے میں مرد کی حاکمیت اور پدرسری نظام ہے، جس میں مرد کو خدا کے بعد سب سے بالا درجہ دیا گیا ہے، کہیں اسے مزاجی خدا بنا کر اور کہیں گھر کا حکمران بنا کر، اور اس برتری نے خواتین کی حیثیت کو کم سے کم تر کر دیا ہے، اور ہم بستری کا سارا بوجھ ایک اکیلی خاتون کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بھلے اس کا مینوپاز کا دور ہو یا ماہواری کا درد، اسے ہر حال میں شوہر کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس دیر عمر جو خاتون ہیں جو کراچی میں مرڈر ہوئی ہیں ان کی طرح وہ قتل کر دی جاتی ہیں، یا غیر فطری طریقے سے ایسی خاتون جنسی تشدد کا شکار ہو کر موت کے منہ میں پہنچا دی جاتی ہیں، جیسے ابھی 31 مئی کو خانیوال میں ہوا کہ 18 سالہ نئی نویلی معصوم دلہن جس کے پیریڈز ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ زیادتی کا عمل یہ کیا گیا۔ یہ واقعات شدید قابل مذمت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک وہ رد عمل ہے جو سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں دیکھنے کو ملا۔
کہیں بھی کسی بھی قتل کے بعد ایک مہذب معاشرے میں ہمدردی مقتول یا مقتولہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ایک انسان کی جان کیوں لی گئی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بحث کا رخ اکثر مقتولہ کے کردار، اس کے رویے، اس کے فرائض کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، گویا یہ قتل ایک جرم نہیں بلکہ کسی اختلاف کا قابل فہم نتیجہ تھا۔ سوشل میڈیا پر بعض افراد نے یہ موقف اختیار کیا کہ بیوی کو ہر حال میں شوہر کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ اس قسم کے تبصرے دراصل ایک خطرناک سوچ کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ تصور کہ شادی کسی ایک فریق کو دوسرے کے جسم پر غیر محدود اختیار دے دیتی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جو ایسے سفاک فعل پر تالیاں بجاتے نظر آ رہے ہیں اور منافقت کی آڑ میں کسی خاتون کی عزت کو یہ تار تار کر رہے ہیں۔ یہ سب معاشرے کے مکروہ چہرے اور غلیظ رویوں کی عکاسی ہے، اور اس رد عمل نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارا معاشرہ اب بھی ایک خاتون کو ایک آزاد انسان سمجھنے کے بجائے مرد کی ملکیت سمجھتا ہے، اور یہی ذہنیت غیرت کے نام پر قتل، گھریلو تشدد، جبری شادیوں اور خواتین کے خلاف دوسرے جرائم، جنسی ہراسگی وغیرہ کو جنم دیتی ہے۔ جب قاتل کے لیے جواز تلاش کیے جاتے ہیں، جیسے اس کیس میں بعض لوگوں نے مقتولہ کی عمر، ازدواجی ذمہ داریوں یا مذہبی دلائل کو قتل کا جواز کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ معاشرے کی اخلاقی بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی معاشرے کی اخلاقی صحت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کمزور فریق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا طاقتور اور ظالم کے لیے بہانے تراشتا ہے۔ مگر مجھے یہاں انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے واقعات کے بعد سامنے آنے والے بعض رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف قاتل کا نہیں بلکہ اس سوچ کا ہے جو خواتین کی مرضی، ان کی خواہش اور ان کے انسان ہونے کو ثانوی حیثیت دیتی ہے۔ دوستو، قتل ایک جرم ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں، اور جو معاشرہ قاتل کے لیے دلائل تلاش کرنے لگے اسے اپنے ضمیر کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ میں آپ یقین کریں، میں اتنی کوئی پریشان ہوں ان واقعات کے بعد، جو میں نے ان جو ویڈیوز میں نے دیکھی اور اس کے بعد جو کچھ میں نے اس میں لوگوں کے تاثرات پڑھے کہ اس عورت کو بالکل صحیح قتل کیا گیا ہے، اس نے ضرور اپنے شوہر کو تنگ کیا ہوگا۔ اس لیڈی ڈاکٹر پہ بہت اچھا ہوا تیزاب پھینکا گیا، کیونکہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ مریضوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اگر کوئی مریض کے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو آپ کیا اس کو تیزاب سے جلا دیں گے؟ اگر ڈاکٹر مہوش اور ڈاکٹر ردا، جن دو کا ابھی کچھ عرصہ پہلے مرڈر ہوا تھا، آئی تھنک ڈاکٹر مہوش کو فروری کے مہینے میں مارا گیا تھا، جب ایک پیشنٹ سے بدتمیزی کے دور انہوں نے ایک پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو کمرے سے باہر جانے کو کہا اور اس نے اس پہ باہر جانے پہ غصہ کیا، اور بعد میں جب وہ ڈاکٹر گھر جانے کے لیے باہر نکلی تو اس نے گھات لگا کر اس لیڈی ڈاکٹر کو قتل کر دیا۔ کوہاٹ میں یہ غالباً واقعہ ہوا تھا، اسی طرح ایک اور لیڈی ڈاکٹر کو اسی طرح مارا گیا۔ اگر اس وقت ان واقعات کے مجرموں کو سزا دی گئی ہوتی تو یہ واقعات مزید نہ بڑھتے۔ ہمارے یہاں سزا دینے کا تو کوئی عمل نظر ہی نہیں آتا۔ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں گھریلو ملازموں کے حوالے سے میں بتاؤں گی، اور میں آپ کو ان سارے واقعات کے اوپر روشنی ڈالوں گی کہ کس طریقے سے گھریلو ملازموں کو سندھ اور پنجاب میں کس طریقے سے اور بلوچستان میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی۔ ایک جج کی بیوی نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک بچی کو اپنے گھر میں قتل کر دیا۔ اسی طرح رانی پور کے اندر ایک بہت ہی اندوناک واقعہ ہوا تھا، میں وہ ساری ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی میرا ویڈیو کافی بڑی ہو گئی ہے، لیکن آپ کو ان ساری چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔